من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على سحاحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا نبينا وحبيبنا ونور قلوبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء المجير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولى، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد، أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد، أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أنيس تعاليت يا مؤنس أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيدي تعاليت يا صمد سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا عالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا ذارئ تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. I'll take about 20 minutes from now. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. In the Quran, if you look at the main theme of the Quran, is nothing else but the human being and the purpose of the life of a human being. The science we have today will talk about life but doesn't know the purpose of life. So science is a good thing, but only after we have knowledge. The science, after the building has been built, the science is going to come in and tell you why the door is there and why the windows are here and why the roof is so high. That is after the creation. No one talks, the science doesn't talk about during the creation and before the creation. The Quran talks about the creation, before the creation, and what happened. So if you look at the creation of Allah, I do not know how many of you are interested in space and time and universe, but the biggest star which has been found by the observable James Webb pictures is so big that billions of our sun can be gathered into it. Billions. Yes, not 1 billion or 2 billion, billions. This is one star. And the Milky Way galaxy itself is, if you start from here to the other end, it'll take 100,000 light years. And 1 light year is equal to 5.8 trillion miles. So you just multiply it and you will know just the Milky Way. So there are galaxies and galaxies, and do not know how big is the universe. But yet the universe is not the beginning. Before they used to say that it was the Big Bang, and now they have concluded no, it was a dense energy which split open. And slowly they are reaching the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which says, Ana awwalu ma khalaqa Allahu nuri. Awwalu ma khalaqa Allahu nuri. The first thing which Allah created is the nur of Muhammad wa ali Muhammad. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says in the Hadith Qudsi, Lawlaka lama khalaqtul aflaq. If you would not have been there, O Prophet, I wouldn't have created the whole universe itself. So from this we come to a conclusion that everything in this world is a gift of Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Even the Anbiya alayhi salatu wassalam are not from Rasulullah. They are not from Rasulullah. They are from the sweat of Rasulullah. There is a difference between sweat and there is a difference between blood. When blood is there, you don't want to take it out of your body. But when there is sweat, you want to remove it. So the Anbiya alayhi salam were created and their souls were created from the sweat of the Nur-e Awwal. And Ahlul Bayt alayhi salam are created from the blood of Rasulullah. Lahmuka lahmi, lahmuhum lahmi, damuhum damla.
So from this we come to a conclusion that Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam and all our Aimma alayhi salatu wassalam are not only greater than the whole universe, but they are greater than the Anbiya alayhi salatu wassalam. Because the Anbiya are from Muhammad, but Muhammad is not from them. But when it comes to Imam Hassan and Imam Hussain and all the Ahlul Bayt alayhi salam, Rasulullah says, I am from them and they are from me. So the vice versa, both are together. Imam Hassan alayhi salam was born on the 15th of Ramadan al-Mubarak, in the right middle of the fasting, which shows very clearly that this is an Imam of Ibadah, this is an Imam of purity, this is an Imam of renunciation, Zuhud, and this is an Imam who is known as Kareem Ahlul Bayt. He is known as Kareem Ahlul Bayt. The reason behind it is, and look at the names itself. You know, Arabic language is not there from Rasulullah's time. It was there from Ismail's time, Prophet Ismail, and even before. Adam spoke Arabic. So Adam, from the time of Adam, Arabic is there. But none of them had named their children Ali. None of them named their children Muhammad. None of them named their children Hassan. None of them named their children Hussein. These are the names which were hidden in the treasure of Allah Ta'ala. And they were gifted to Imam Ali alayhi salam, Imam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam by Jibreel, who came down and said, Ya Rasulullah, Ali is like Harun to Musa. Ali is to you as Harun is to Musa. And the children of Harun are named Shabbir, Shabbar, and Shubair. So your children, Ali's children, and Ali's sons will be named Shabbir, Shabbar, and Shubair. Shabbir, and Shubair. And Rasulullah said, what is the meaning of it in Arabic language? And Jibreel said, Hassan, Hussein, and Muhsin. So these were the names gifted by Allah Ta'ala to Imam Hassan alayhi salatu wassalam. And the other important fact over here is Imam Hassan alayhi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, لو كان العقل رجلا لكان الحسن. If the intellect would have become a human being, that human being would be Imam Hassan alayhi salam. All the intellect which you can gather cannot be compared to the intellect of Imam Hassan alayhi salam, because our intellect is not complete. It is not perfect, but the intellect of Imam Hassan alayhi salam is perfect. Not only did Imam Hassan alayhi salatu wasalam prove the truthfulness of his grandfather, but also he proved the truthfulness of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. The agreement of Sulh, the agreement of peace, majority of the Muslims say that the peace treaty was signed by Imam Hassan alayhi salam, so Imam is Imamul Aman. And one of the orators has said a very beautiful word, and he has said that there is no difference between the character of Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salam. The difference was between the character of Muawiyah and Yazid. Imam Hassan and Imam Hussain did the same thing. If Hussain would have been in the place of Hassan alayhi salam, he would have gone for the peace treaty. And if Imam Hassan would have been in Karbala, he would have been
martyred like Imam Hussain alayhi salam. The peace treaty itself, whenever a person is sure that he's going to be defeated, he brings out the peace proposal. The peace proposal was not sent by Imam Hassan to Muawiyah. The peace proposal was from Muawiyah to Imam Hassan alayhi salam. And the thing he sent is an empty paper with his stamp and his sign. And he said that write down whatever conditions of peace you want and I will accept it. Replying to Umar ibn Khattab, see, you did not give a paper to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and I'm sending the paper to his grandson Hassan ibn Ali alayhi salatu wasallam. The other important fact here is that the peace is only signed on those things which are controversial and because of which there is a fight. And Imam Hassan alayhi salam writes the first condition: Muawiyah should act according to the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is very clear that the fight itself was for the Quran and the Sunnah of Rasulullah. And in this, Imam Hassan alayhi salam did not mention the Sirat of Shaykhain. Just like Imam Ali alayhi salatu wasalam had condemned or had rejected to follow the Sirat of Shaykhain when he was presented with the third Khilafat, Imam said, no. With this condition that I should follow the Sirat of Shaykhain, I don't accept it. If the Shaykhain are with the Quran and the Sunnah, then you don't need to mention it. And if they are against the Quran and the Sunnah, then I'm not obliged to follow them. It was a clear-cut statement from Imam Ali alayhi salam. And here also Imam Hassan doesn't mention the Sirat of Shaykhain. The second thing which Imam mentioned is that the cursing of Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam should be stopped from the manabir. That means it is very clear that during the time of Muawiyah, the cursing of Imam Ali alayhi salam was there from the mimbar as well as in the palace of Muawiyah. In other words, the hadith of Rasulullah, whoever has the books of Ali ibn Abi Talib, he is a munafiq and he is a kafir. So Imam had taken the acknowledgement from Muawiyah that you have been cursing, so you stop, and that cursing of yours shows that you are a munafiq. The third one is that the Baitul Mal of Kufa, from the Baitul Mal of Kufa, the money should be granted to Imam Hassan alayhi salam so that he will distribute that to the orphans and the widows of Battle of Jamal and Battle of Siffin. The fourth one was security and protection for the Shia of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Just imagine you are remembered there also. Imam remembers you. Protection, and then there was discrimination. Umayyad, if he used to come to the Baitul Mal to receive money, he used to get 10 dinars. And when a Bani Hashim or Shia used to come, he used to get 1 dinar. So Imam said that discrimination should also be stopped. The last but not the least, Muawiyah does not have any right to appoint his successor. Clearly mentioning to Muawiyah that you are sitting there only because of me and because of my treaty. Otherwise, you have no power. You don't have any power to nominate anyone and make anyone your successor. But he did the opposite. Now listen to these words. He took the peace treaty
the first khutbah he gave, he trampled it under his feet and he said that I did not do the sulh to make you pray and make you read salat and make you perform the hajj. I did the sulh to govern you. And here the peace treaty of Hassan is under my feet. Got it? Now the hadith of Rasulullah. Al-Mu'min is a wa'ada wafa. When a mu'min promises, he fulfills it. Wal-Munafiq is a wa'ada akhlaf. And a mu'min and a munafiq, whenever he promises, he breaches the promise and breaks it. Muawiyah in this occasion had proved himself to be a munafiq. And when Muawiyah said these words, Ya Hasan ana khairun minka, Imam Hassan alayhi salam looked at him and said, Hasha, I cannot even say this. You can say that you are better than me, but I cannot say that I am better than you. Because the comparison is between the same species and same jins. But you are different, I am different. Why? Because Allah has gathered all the khair in us and Allah has gathered all the shar in you. This was at the time when he gave the first speech. The second moment was in Medina when Muawiyah distributed the gifts to the people of Medina. Imam Hassan alayhi salam came at the time of Maghrib and Muawiyah said, you have come late so that my treasures are empty and I will not be able to give you a gift. Imam smiled at him. He ordered the treasurer to give Imam Hassan alayhi salam as much as he has distributed for the whole day. Those dirham and those dinar were brought and placed in front of Imam Hassan alayhi salam, and as Imam was getting up, one of the servants and slaves of Muawiyah rushed and he brought the shoes of Imam Hassan alayhi salam. Imam wore the shoes and he said, whatever Muawiyah has given is for you, and left the place. Why? Because Muawiyah wanted to disgrace Imam alayhi salam, and Imam did the reverse. That whatever you think is a great gift for me is not even for your servant, which he has put my shoes right. एक सलवात भेज दे मोहम्मद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये भी सिखाया है कि कोई मांगे तो उसका हाथ खाली ना जाए, कुछ भी मांगे। ये जो सड़क के ऊपर खड़े रहते हैं ना, ये मांगते हैं कभी कभी आपसे, दे दें, एक क्वार्टर दे दें, कुछ दे दें। अगर आपको यकीन है कि वो शराब पिएगा, बात दूसरी है, मगर मांगा है उसने, हाथ फैलाया है तो उसको दे दें। आप जब देते हैं किसी को तो ये देखते हैं कि आपका पैसा उस तक पहुंच गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये देखते थे कि उसकी शर्मिंदगी नहीं हो रही है, शर्मिंदगी का भी ख्याल रखते थे। एक शख्स ने आकर इमाम से यह कहा कि इतनी गुर्बत मेरे ऊपर आई कि मैंने एक एक चीज अपने घर की बेच दी, लेकिन एक चीज मैंने बचा कर रखी और वो मेरी आबरू थी, वो मेरी इज्जत थी। वो मैंने किसी के हाथ नहीं बेची, इसलिए कि कोई ऐसा खरीदार ही नहीं मिला जो उसको खरीद सके। आज मैं आपके पास वही लेकर आया हूं बेचने के लिए। क्या? इज्जत और आबरू। इमाम ने अपने खजानची से कहा, जितना है खजाने में सब इसको दे दो। जब उसको दे दिया गया और वो जाने लगा तो इमाम ने कहा कि याद रखो, ये तो तुम उस वक्त आए हो जब मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, मतलब हमारे पास इतना खजाना नहीं है, ये तो
بوندا باندی ہو رہی تھی، جھڑی ہو رہی تھی کہ ہم نے تمہیں اتنا دے دیا، اور جو تم لے کر آئے تھے بیچنے کے لیے وہ ہم نے تم سے خریدا نہیں ہے، وہ تمہاری آبرو تمہارے پاس ہے، تمہاری عزت تمہارے پاس ہے، اور اب پھر اگر تمہارے خلاف وہ دشمن یعنی غربت تمہارے اوپر حملہ کرے تو بے جھجک آ جانا، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ طواف کے موقع کے اوپر طواف کر رہے ہیں آپ، میرے خیال میں آپ کبھی حج میں گئے ہوں گے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ سے حاجی ہیں، دور سے کر لیتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے بس یہ ہے کہ عمرہ کر کے آئے ہیں تو عمرے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن طواف حج میں اتنا رش ہوتا ہے کہ ایک چکر لگانے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، اور 7 چکر لگانے ہیں۔ امام جو ہے وہ طواف کے بیچ میں تھے، کسی نے آ کر امام کے کان میں یہ کہا کہ مولا فلاں جو آپ کا چاہنے والا ہے وہ پریشان ہے اور مدد چاہ رہا ہے۔ امام نے وہیں طواف چھوڑا اور اس کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا، منافقین نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے، اچھے خاصے طواف کر رہے تھے، طواف ختم کر کے چلے جاتے۔ امام نے آ کر طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اس سے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو اپنے بندے مومن کی مدد کرے، جو بندے مومن کی مدد کرے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لیا اور اب اپنے طواف کو مکمل کیا۔ یہاں جو ہے وہ ایک اور جملہ کہہ دوں، جو اپنے برادر مومن کی مدد میں مصروف ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں مصروف ہوتا ہے۔ بہترین چیز گناہ معاف کرنے کے لیے، عبادتیں قبول کروانے کے لیے، روزہ قبول کروانے کے لیے بہترین چیز ہے ایک بندے مومن کی مدد کرنا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ڈیٹ ختم ہو گیا یا نہیں، یہ بیٹھے ہوئے اقبال بھائی $85 کی باسکٹ لیے ہوئے اور $45 کی باسکٹ لیے ہوئے کہ اگر کسی کو دینا ہے تو آپ بھی دیں اور مدد کریں ان لوگوں کی امام حسن علیہ السلام کے نام پر۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان اس لیے مشہور ہے کہ مولا علی کی خلافت کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام ٹریجرر تھے اور دسترخوان بچھایا کرتے تھے۔ وہی دسترخوان ہمارے وہاں آج بھی چل رہا ہے، اور اس میں یہ خیال رکھتے تھے کہ کوئی بھوکا نہیں جائے، کوئی اپنی ضرورت کو نہ روکے۔ ایک شخص نے آ کر کھانا شروع کیا اور الگ سے ایک لقمہ رکھتا تھا، پھر ایک لقمہ کھاتا تھا، تو امام نے اس سے کہا کہ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو، پہلے تم کھا لو اس کے بعد اپنی فیملی کے لیے لے جانا۔ کہا میری فیملی تو نہیں ہے، ہاں مسجد میں ایک فقیر کو میں نے دیکھا ہے جس کے پاس اتنی سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں تھیں کہ مجھ سے توڑی نہیں گئیں اور وہ کھا رہا تھا۔ کہ شخص وہ میرے بابا خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو بھی کبھی کبھی چڑھ جاتی ہے نا، مذہب چڑھ جاتا ہے سر پہ، اور وہ جب چڑھ جاتا ہے تو اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ مولوی کے خلاف بھی بڑھت پڑتے ہیں۔ تو اس کو مولا کے زمانے میں بھی ایک کے دماغ کے اوپر چڑھ گیا کہ میں علی کی سیرت پر عمل کروں گا، تو گوشت کھانا چھوڑ دیا اس نے۔ وہ بھی جو کی روٹی کھا رہے تھے۔ ماں نے آگے شکایت کی مولا علی سے کہ مولا یہ میرا بیٹا جو ہے دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، جو کی روٹیاں کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے مولا جو ہے جو کی روٹی کھاتے ہیں میں بھی کھاؤں۔ تو مولا نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کیا تمہارے ہاتھ میں بھی خلافت ہے؟ اتنے لوگوں کی ذمہ داری کیا تمہارے پاس بھی ہے؟ علی اپنی مملکت میں جو سب سے کم کھاتا ہے اس سے بھی کم کھاتا ہے۔ یہ علی کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں۔
میں گوشت صرف اس وقت کھاتا ہوں بقرہ عید کو جب مجھے یقین ہوتا ہے کہ آج ہر مومن اور مسلم کے گھر میں گوشت ہے. تو تمہارے فرض نہیں ہے. تو وہی میں نوجوانوں سے کہتا ہوں سیرت دو ہیں. ایک سیرت وہ ہے اہل بیت کی جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں, وہ ہمارے لیے نمونے عمل ہے, اور ایک سیرت وہ ہے جس کے اوپر ہم عمل نہیں کر سکتے. 1000 رکعت نماز پڑھوں گا مولا علی پڑھتے تھے, تمہارے بس میں نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ بس روک کر آپ کے سامنے بس اتنا کہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 چیزیں ملیں گی, صبر, حلم اور سخاوت. اور عبادت کا یہ عالم ہے کہ وضو کرتے وقت چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور ہاتھ پیر کانپتے تھے. 25 حج پیادہ, 25 حج پیادہ یعنی چل کر گئے ہیں 25 حج کے لیے. 3 مرتبہ اپنا پورا گھر کا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ کسی اور کے لیے مجھے نہیں ملتا. امام حسین نے بھی 25 حج پیادہ کیے ہیں. لیکن یہاں پر بات روکنا نہیں ہے, بس اتنا کہنا کہ اونٹ چل رہا ہے ساتھ میں, گھوڑا چل رہا ہے ساتھ میں, لیکن امام جو ہے وہ پیادہ حج کر رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ جتنی مشقت کر کے اور زحمت کر کے اللہ کی عبادت کرو گے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اب میں ایک جملہ کہوں گا, آپ پریشان تو نہیں ہیں, بس ایک جملہ بس. امریکہ میں روزہ رکھنا اے سی میں بہت آسان ہے. پاکستان انڈیا میں جب لائٹ چلی گئی ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو روزہ رکھیں, بہت زیادہ ثواب ہے. وہ بیچارے میں نے دیکھا ہے کہ بول بھی نہیں سکتے, وہ ان کی اتنی پیاس ہوتی ہے مگر وہ روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. پالنے والے تو نے یہ اللہ نے بھی کہا ہے رسول اللہ سے کہ بندوں سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے لیے ایک ایسا سیزن بھی چھوٹ کا رکھا ہے جب تم آسانی سے روزے رکھ سکتے ہو, اور وہ سردی کا موسم ہے جس میں رات بڑی ہوتی ہے اور دن چھوٹے ہوتے ہیں. تو قضا روزے آپ رکھنا چاہیں تو یہ بہترین ٹائم ہے. جناب مریم کو خواب میں جناب عیسیٰ نے دیکھا اور پوچھا مادر گرامی واپس آنا چاہتی ہیں دنیا میں؟ کہا ہاں. واپس آنا چاہتی؟ کہا ہاں ہاں. کہا کس لیے؟ گرمیوں میں روزہ رکھنے کے لیے اور سردیوں میں نماز پڑھنے کے لیے. یہ 2 کام. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جتنا موقع ملے اٹھتے بیٹھتے صلوات پڑھیں, لعنت پڑھیں دشمنان اہل بیت کے لیے, اور اگر ہو سکے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں. پانے والے بحق محمد والے محمد ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما, پانے والے ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما, ہمارے بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے بحق محمد والے محمد ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, اسپانسر کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, شبیر حسین خوجہ کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. پالنے والے بحق محمد والے محمد حج اور زیارت سے مشرف فرما, ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما, ہمارا شمار ان کی اعمال سے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین, السلام علیکم یا سیدتا نساء العالمین, السلام علیکم یا سیدی و امامی ابا محمد الحسن المجتبی, السلام علیکم یا سیدی و امامی ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم وعلی اخواتک و بناتک و اخوانک و ابنائک و اصحابک, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. السلام علیکم یا سیدی و امامی زین العابدین, السلام علیکم یا سیدی و امامی محمد الباقر, السلام علیکم یا سیدی و امامی جعفر الصادق, السلام علیکم یا سیدی و امامی موسیٰ الکاظم,
السلام علیکم یا سیدی و امامی علی الرضا. السلام علیکم یا سیدی و امامی محمد التقی. السلام علیکم یا سیدی و امامی علی النقی. السلام علیکم یا سیدی و امامی الحسن العسکری. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. الامان الامان الامان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اسپانسر کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، آئی جے کے مرحومین کے لیے، تمام مومنین مرحومین کے لیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ. گرین پہنے ہوئے.